واقعہ کربلا حصہ نمبر 3 کوفہ کے خطوط اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلے حصے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت قبول نہیں کی اور مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اب ہم اس واقعے کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے تو عراق کے شہر کوفہ سے مسلسل خطوط آنا شروع ہوئے۔ ان خطوط میں ہزاروں لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ وہ کوفہ تشریف لائے۔ انہوں نے لکھا کہ وہ آپ رضی اللہ عنہ کو اپنا رہنما مانتے ہیں اور آپ رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بہت بڑی تعداد میں خطوط پہنچے۔ ان میں لوگوں نے وعدہ کیا کہ اگر آپ رضی اللہ عنہ کوفہ آئیں گے تو ہم آپ رضی اللہ عنہ کا بھرپور ساتھ دیں گے اور حق کی حمایت کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان خطوط کی دیکھ کر فوراً سفر کا فیصلہ نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ کی طرح حکمت اور احتیاط سے کام لیا۔ حالات کی صحیح معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ روانہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچتے تو ابتدا میں لوگوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کا احاط پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی حمایت کا عہد کیا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ بظاہر حالات سازگار ہے اور لوگ آپ رضی اللہ عنہ کے منتظر ہیں، لیکن کچھ ہی عرصے بعد حالات یکسر بدل گئے۔ یزید نے کوفہ کا نیا گورنر عبید اللہ بن زیاد مقرر کیا۔ اس نے سخت اقدامات کیے، لوگوں کو دھمکایا اور قبائل کے سرداروں پر دباؤ ڈالا۔ خوف اور لالچ کی وجہ سے بہت سے لوگ جنہوں نے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، آہستہ آہستہ الگ ہونے لگے۔ آخر کار حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تقریباً تنہا رہ گئے۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا اور پھر شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنے بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ اس دوران حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں انہیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی۔ یہ ایک نہایت غمگین لمحہ تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ سفر ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے واقعہ کربلا کے واقعات تیزی سے آگے بڑھے اور تاریخ کا ایک نہایت اہم باب شروع ہوا۔ اگلے حصے میں ہم بیان کریں گے مکہ سے کربلا کا سفر اور راستے میں پیش آنے والے اہم واقعات۔